بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھو کے انوکھے راز۔ ایک مثل مشہور ہے، سانپ سلائے بچھو رلائے، یعنی سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر غنود کی تاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور چلاتا رہتا ہے۔ جانوروں کے زمرے میں بچھو پورے ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ بچھو کا تعلق چیونٹیوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے 8 ٹانگوں والے حشرات العراق کے خاندان سے ہے۔ پوری دنیا میں اس کے 500 سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شکل و شباہت ان کی یکساں ہوتی ہے۔ بعض بچھو تو جھینگا مچھلی سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچھو بڑا ہی موذی اور خطرناک ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ڈسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کمزور آدمی شاید اس کی ڈنگ سے مر بھی جائے۔ بچھو کی مختلف اقسام میں سب سے خطرناک زہریلا اور موذی کالا بچھو ہوتا ہے، جس کی لمبائی 6 اور 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور رنگت بہت سیاہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے گا۔ شکم کا اگلا حصہ اس کے سر اور جڑے ہوئے سینے پر مشکل ہوتا ہے۔ اس میں 7 حلقہ نما حصے ہوتے ہیں۔ شکم سے پچھلا حصہ 5 حلقہ نما ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور دبلا پتلا سا ہوتا ہے۔ شکم کے پچھلے حصے میں اس کی دم ہوتی ہے، جس کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی زہر کی تھیلی ہوتی ہے۔ اس تھیلی کے منہ پر ایک سخت خمدار اور نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، اسے ڈنک کہتے ہیں۔ ڈنک کا کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے شکم کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے، ڈنک کا کام نہیں دے گا۔ ڈنک مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے ڈنک میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے۔ زہر کا ذخیرہ دم کے آخری حصے میں جمع ہوتا ہے۔ عام بچوں کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہوئی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے اور وہ جگہ بالکل سن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا درد ببر کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو زندہ رہے گا، یہ درد بڑھتا جائے گا۔ کالے بچھو کے زہر کے اثرات کچلے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ڈنگ سے سخت درد ہوتا ہے اور قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے۔ منہ سے کثیر تعداد میں لعاب خارج ہوتا ہے۔ مریض سخت بے چین ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار اور اکثر اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت گھبراتے ہیں اور اگر کبھی ایسے ڈبے میں انہیں بند کر دیا جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں ایسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسے دھوپ میں رکھیں تو پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے، مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈانگ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بچھو انسان اور بعض جانوروں کا دشمن ہے، مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ میکسیکو کے گرم جنگلات اور وسطی امریکہ میں چوٹوں کی فوج ان پر پل پڑتی ہے اور آن کی آن میں بچھو تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ افریقہ کے بندر ان کی دم کو علیحدہ کر کے بقیہ جسم کو مزے لے کر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ٹرانسکوکیزیا میں ایک چھپلی کے پیٹ سے بچھو کے جسم کے کچھ حصے ملے تھے۔ الجیریا میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ایریزونا میں مرغی کے چوزے اپنے چونچوں سے بچھو کو مار ڈالتے ہیں۔ سیاہ چونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، اگرچہ بچھو کبھی اس کے قابو میں نہیں آتا، مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہاتھ سے چڑھ جائے تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچھو کے زہر کے علاج کے لیے تیر بحذف نسخہ یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھو کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر رکھیں اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں پر یہ تیل لگا دیں۔ فوری طور پر یوں محسوس ہوگا کہ یا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے۔ یہی عمل دہرانے سے داد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لیمو کا سط پانی میں داخل کر کے بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے بھی کافی افراد ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج تمباکو کی راکھ، مائع حالت میں امونیا یا خشک حالت میں نشادر، پگھلی ہوئی چربی، لیمو کا سط یا پوٹاشیم پرمینگنیٹ ہے۔ ان تمام اشیاء میں سے جو بھی دستیاب ہو اسے بچھو کے ڈسے ہوئے جگہ پر لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہے کی بڑی سی چابی یا پستول کی نالی کو اس جگہ پر زور سے ملنا چاہیے، اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے کھانے کی رفتار چونٹی کی طرح بہت سست ہوتی ہے۔ چھوٹے سے کیڑے
چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لیتا ہے.